وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. دنیا کا باطل جو کچھ کر رہا ہے، کرتا آیا ہے، کرتا رہے گا، یہ مت سمجھنا کہ خدا تعالیٰ کی ذات اس سے بے خبر کی پلاننگز ہیں. ایک اللہ کا فیصلہ ہے. واللہ خیر الماکرین. اللہ کی تدبیر سے بہتر کسی کی تدبیر ہو نہیں سکتی. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین عنہم رویدا. تم نے بھی کچھ چالیں چلی ہیں، اللہ کا بھی ایک منصوبہ ہے، اللہ کے منصوبے سے پار نہیں پا پاؤ گے. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. یہ خوشی کا دن، یہ مسرت کا دن اپنی خوشی اور مسرت کے اظہار کا ہے. وقت بہت مختصر رہتا ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں جو اس وقت کی ضرورت ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، صحیح حدیث ہے، مسلم شریف میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء او كما قال علیہ الصلاة والسلام. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام اس حال میں دنیا میں آیا تھا کہ وہ اجنبی تھا، کوئی اس کو پناہ دینے والا نہیں تھا، کوئی اس کو پہچاننے والا نہیں تھا. مکہ مکرمہ کے اس دور کو یاد کیجئے. آپ نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ اسلام پھر دوبارہ اسی حالت میں لوٹ جائے گا جب اسلام اجنبی ہوگا اور ظاہری اعتبار سے کوئی اسلام کو پناہ دینے والا نہیں ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا فطوبى للغرباء. اس حالت میں، اس کیفیت میں جو اسلام پر قائم رہیں گے، جو اسلام سے تعلق رکھیں گے، جو اسلام پر ثابت قدم رہیں گے، ان کے لیے مبارکباد ہو، ان کے لیے خوشخبری ہو، ان کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہو. میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ ذرا اسلام کے اس پہلے دور کو یاد کیجئے جب اسلام اتنا اجنبی تھا کہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام جو توحید کا سب سے بڑا مرکز تھا، جس کو اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ مکہ مکرمہ میں جو مسجد حرام ہے، یہ مسجد حرام اور یہ بیت اللہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا اور برکت کا مرکز ہے. لیکن اسلام اتنا اجنبی تھا، اسلام اتنی کسب پرسی میں تھا کہ توحید کے اس مرکز میں اللہ کی توحید کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. توحید کے اس مرکز میں شرک ہوتا تھا، توحید کے اس مرکز میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی. اور اللہ کی توحید کی عبادت کا جو طریقہ ہے نماز پڑھنا، وہ مسجد حرام میں بھی نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں تھی، اس کی اجازت نہیں تھی. اور کسی کی یہ ہمت نہیں تھی اس وقت ابتدائی دور میں کہ مسجد الحرام میں نماز پڑھ سکے. اسلام کی غربت کا اس دور میں یہ حال تھا کہ قرآن زور سے سنایا نہیں جا سکتا تھا. اگر کوئی باہر سے آتا تھا تو لوگ پکڑ لیتے تھے کہ دیکھو چاہے جو کام کرنا لیکن محمد کے پاس مت جانا صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو قرآن سنا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ معاذ اللہ تم پر جادو کر دیں. اسلام کی قسم پرسی کا یہ عالم تھا کہ جو ایمان لاتا تھا وہ خاموش رہتا تھا، وہ کسی پر اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتا تھا. اسلام کی قسم پرسی کا یہ عالم تھا کہ جو دین سیکھنا ہوتا تھا تو حضرت ارقم یا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر پر خاموشی سے چھپ کر اسلام کی باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی تھی. اسلام کی قسم پرسی کا یہ عالم تھا کہ حضرت یاسر نے، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ نے، حضرت بلال نے، ان لوگوں نے جب اسلام کی آواز لگائی یا یہ اظہار کیا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ان پر وہ مظالم کیے گئے، وہ ظلم و ستم کیے گئے کہ ان کو ریتیلے پہاڑوں پر
گھسیٹا گیا، ان کو اونٹ میں باندھ کر اور اونٹ کو دوڑا کر ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اسلام کی قسم پرسی کا یہ عالم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا ارادہ آپ نے کیا تو آپ کو رات کی تاریکی کا انتخاب کرنا پڑا، آپ کو راستہ بدل کر جانا پڑا، آپ کو خاموشی سے ابو بکر صدیق کے ساتھ نکلنا پڑا، آپ کو غار ثور میں خاموشی سے چھپنا پڑا۔ یہ اسلام کی قسم پرسی کا عالم تھا، اور اسلام پر وہ جو قسم پرسی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اہل باطل اس بات کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، وہ واقف تھے اور وہ اس حقیقت کو سمجھ رہے تھے کہ اللہ نے اسلام میں جو کشش رکھی ہے، اللہ نے اسلام میں جو جاذبیت رکھی ہے، اللہ نے اسلام میں جو تاثیر رکھی ہے، اسلام کو آگے بڑھنے سے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے سے، لوگوں کے قلوب کو فتح کرنے سے، لوگوں کے دماغ پر راستہ اپنی حکومت قائم کرنے سے، لوگوں کی عقلوں کو فتح کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے انہوں نے سارے ہتھ کنڈے کو اختیار کر لیے تھے کہ اسلام کی دعوت عام نہ ہونے پائے، اسلام کا پیغام عام نہ ہونے پائے، اسلام کی اجتماعیت لوگوں پر ظاہر نہ ہونے پائے، اسلام کا حسن لوگوں پر نہ کھلنے پائے۔ وہ عرب کے لوگ جنہوں نے اپنے کو بانٹ رکھا تھا اونچ اور نیچ میں، جنہوں نے اپنے کو بانٹ رکھا تھا مالدار اور غریب میں، جو کسی غریب کو اپنے برابر میں کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے، جو کسی کم حیثیت والے کو اپنے برابر میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے، وہ ڈرتے تھے، وہ گھبراتے تھے کہ اسلام کا یہ پیغام یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، اور مسجد میں عملی طور پر بادشاہ ہو یا بھیک مانگنے والا ہو، گورا ہو یا کالا ہو، کسی اونچے خاندان کا ہو کسی نیچے خاندان کا ہو، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کہیں اسلام کا یہ پیغام لوگوں کے سامنے نہ آ جائے اور کہیں ہماری چودراہٹ نہ چلی جائے، کہیں ہمارے نیچے سے زمین نہ کھسک جائے۔ اسلام کے اس ابتدائی دور میں یہ حالات اسلام پر رہے، اس دور میں ساری کوششوں کے باوجود اسلام نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ پوری تاریخ گواہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر ہونے کا تو الزام لگا، آپ پر ساحر ہونے کا تو معاذ اللہ الزام لگا، لیکن کسی نے آپ کو ظالم نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے لوگوں پر زیادتی کی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام پھیلتا رہا، لوگوں کے دلوں کو جیتتا رہا، لوگوں کے ذہنوں پر آگے بڑھتا رہا، اور پھر اللہ نے وہ وقت دکھایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اسلام نے پھر وہ دور بھی دیکھا کہ اتنے قافلے آتے تھے، اتنا مجمع آتا تھا کہ اسلام قبول کرنے والوں کا کہ ان کو سنبھالنا مشکل تھا، جھوٹ در جھوٹ، فوج در فوج، اسلام آگے بڑھتا رہا، دنیا کے ملکوں میں پہنچتا رہا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دور آتے آتے وہ وقت آیا کہ آدھی دنیا پر اسلام ہی اسلام تھا۔ اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، انسانیت کو برابر کا حقوق دینے کی وجہ سے اللہ نے اس دین میں وہ کشش، وہ تاثیر، وہ جاذبیت رکھی کہ لوگ کشاں رواں رواں اسلام کی طرف آتے چلے گئے، اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدأ الاسلام غریبا، اسلام ایسی اجنبیت میں شروع ہوا ہے، ایسی اجنبیت میں پروان چڑھا ہے، پھر دور آئے گا کہ ساری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ لیکن پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، پھر ایک دور آئے گا جب اسلام ایسا ہی اجنبی ہوگا، ایسا ہی محسوس ہوگا کہ جہاں اسلام کا نام ہوگا وہاں بے چارگی ہوگی، وہاں بے بسی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اس دور میں جو حق پر قائم رہیں گے، جو اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا رہیں گے، جو اپنی زندگیوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں گے، ان کے لیے مبارک ہو، ان کے لیے مبارک ہو، ان کے لیے مبارک ہو۔ اور تاریخ کے اس دور سے ہم کو یہ سبق یاد رکھنا چاہیے، آنکھیں کھول کر اس حقیقت کو اب سمجھ لیجئے، دنیا بالکل واضح طور پر
दो हिस्सों में तकसीम हो रही है और क़यामत से पहले दो हिस्से होने हैं। एक हिस्सा हक का होगा, एक हिस्सा बातिल का होगा। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं होगा। हर एक को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, वो हक के साथ है या वो बातिल के साथ है। और उसमें भी खूब याद रखें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा हो वो अंजाम के एतबार से हक के साथ हो, और जो आज कलमा शिर्क बक रहा है वो कल बातिल के साथ हो। अबू जहल का बेटा इकरमा और हजरत खालिद इब्नुल वलीद सारी जिंदगी शिर्क का कलमा कहते रहे, लेकिन अंजाम ये हुआ कि वो रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु हुए। और अब्दुल्लाह इब्न उबई नबी के साथ मशवरों में बैठता रहा, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ता रहा। अंजाम क्या हुआ? इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा फलन यग़फिरल्लाहु लहुम। ऐ नबी आप 70 मरतबा भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार कर दें, अल्लाह इनको माफ़ नहीं करेगा। अंजाम के एतबार से अल्लाह का क्या फैसला है, कौन हक के साथ हो कौन बातिल के साथ हो, हमें नहीं मालूम। इसलिए हरगिज़ हरगिज़ मायूसी हमारा काम नहीं है। किसी तरह की मायूसी न इस्लाम ने कभी सिखाई है। अपने अखलाक को बुलंद कीजिए, अपने किरदार को बुलंद कीजिए, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक कीजिए। मसलकों की बुनियाद पर जो झगड़े हैं उन झगड़ों को लपेट कर अलमारी में बंद कर दीजिए। न कोई देवबंदी, न बरेलवी, न फला न फला, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया है, हमारा रब अल्लाह है, हमारा दीन इस्लाम है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारी किताब कुरान है, हमारे शरीयत है। हम इसकी बुनियाद पर पूरी उम्मत एक उम्मत है। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून। आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक कीजिए, बिरादरियों के झगड़े लपेट दीजिए, खानदानों के झगड़े खत्म कर दीजिए और एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाइए। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। और अपनी सतह को बुलंद कीजिए, इंसानियत की बुनियाद पर तमाम मज़ाहिब के लोगों से अच्छे ताल्लुकात कायम कीजिए। ये मत समझिए कि दूसरे मजहब के लोग सब आपसे नफरत करते हैं। आज भी माशरा अच्छे लोगों से खाली नहीं है, न कभी खाली हो सकता है। आपके इलाकों में, आपके मोहल्लों में, आपके आस पड़ोस में जो गैर मुस्लिम रहता हो, वो किसी धर्म का मानने वाला हो, वो किसी जाति से ताल्लुक रखता हो, उसके यहाँ खुशियों के मौके पर जाइए, अपनी खुशियों के मौक़ों पर उन्हें बुलाइए, उनसे अच्छी तरह ताल्लुकात कायम कीजिए। इस्लाम का वो अमली पैगाम जो अल्लाह ने किरदार की शक्ल में हमको दिया है, अखलाक की शक्ल में हमको दिया है, खिदमत की शक्ल में हमको दिया है, पूरी दुनिया में उस पैगाम के साथ खड़े हो जाइए। और याद रखिए, आंखें बिल्कुल खोल कर रखिए, हक वाज़े होता चला जा रहा है, बातिल भी वाज़े होता चला जा रहा है। पूरी दुनिया में बातिल ताकतों ने एजेंडा बना रखा है। अब दुनिया की आंखें खुल रही हैं, लोगों को नजर आ रहा है जुल्म किसे कहते हैं, मजलूमियत किसे कहते हैं, हक किसे कहते हैं, बातिल किसे कहते हैं, सफेद क्या है और सियाह क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। दुनिया आज जिस हकीकत से उतनी वाकिफ है, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, अगली ईद पर जब आप आएंगे तो हक किससे ज्यादा वाज़े हो चुका होगा, हक किससे ज्यादा खुलकर आ चुका होगा, हक वाले इससे ज्यादा नुमायां होंगे, बातिल आज से ज्यादा जलील होगा। ये फैसला है अल्लाह का। अल्लाह मोहलत देते हैं, अल्लाह मुकम्मल इख्तियार नहीं देते। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। दुनिया का बातिल जो कुछ कर रहा है, करता आया है, करता रहेगा, ये मत समझना कि खुदा ताला की ज़ात उससे बेखबर है। खुदा ताला हर चीज़ से बाखबर है। हमें अपने लिए लाइहे अमल तय करना है, अपनी पूरी तवज्जो। मैंने पिछले साल भी ये बात अर्ज की थी, अपने फजूल खर्ची हमें कम करनी पड़ेगी, अपनी शादियों का खर्चा कम करना पड़ेगा। इधर उधर जो हम माल बर्बाद करते हैं उसे कम कीजिए, अपनी कौम की तालीम पर तवज्जो दीजिए। वो तालीम दुनियावी कहलाती हो या दीनी कहलाती हो, उलूम सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने इंसानों के जहनों पर इल्म को खोला है। अपनी कौम को तालीम में लगाइए। 8-10 साल आप मेहनत कर लीजिए अपने बच्चों पर, अपने खर्चे कम कीजिए, अपना खाना पीना कम कीजिए, बच्चों को भरपूर तालीम दीजिए, उनको दीन से वाबस्ता कीजिए, उनके अंदर मजबूत अकायद उतारिए,
اللہ کے دین پر استقامت کا جذبہ اتاریے، نبی سے محبت اتاریے، اللہ سے تعلق اتاریے، قرآن سے ان کے تعلق کو جوڑیے۔ جو راستہ اس کے لیے اختیار کرنا ہو اپنے علماء سے پوچھ کر وہ راستہ اختیار کیجیے، اور جو دنیاوی تعلیم کہلاتی ہے اس میں بھی ان کو ایکسیلنٹ کیجیے، بہتر سے بہتر ان کو تعلیم دلوائیے۔ 8-10 سال اگر آپ نے اپنے کاروبار پر اور اپنی تعلیم پر اللہ کے حکموں کے ساتھ محنت کر لی تو یقین جانیے مستقبل میں آپ ایسی ترقی کریں گے، آپ ایسی بلندیوں پر آئیں گے۔ یاد رکھیے اللہ کے کچھ فیصلے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے، جن فیصلوں کا آغاز بظاہر الٹا ہم کو نظر آتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہو چکے وہ جب چلتے ہیں، جب شروع ہوتے ہیں تو پہیا بظاہر الٹا نظر آتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کچھ لوگوں کی پلاننگز ہیں، ایک اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر سے بہتر کسی کی تدبیر ہو نہیں سکتی۔ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ عَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ تم نے بھی کچھ چالیں چلی ہیں، اللہ کا بھی ایک منصوبہ ہے، اللہ کے منصوبے سے پار نہیں پا پاؤ گے۔ مکے کے اس ابتدائی دور میں کیا منصوبے تھے ابو جہل کے، اور کیا منصوبے تھے ابو لہب کے، اور کیا منصوبے تھے عتبہ اور شیبہ کے، اور موسیٰ کے سامنے کیا منصوبے تھے فرعون کے، شداد اور حامان کے، قارون کے، کس انجام کو پہنچے، کہاں پہنچے، کون نام لیوا ہے، کون پوچھنے والا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا تھا ان کی تو نرینہ اولاد بھی نہیں ہے، ان کا مشن تو ویسے ہی دفن ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ابو جہل کی قبر کہاں ہے، ابو لہب کی قبر کہاں ہے، کوئی جانتا بھی نہیں۔ اور ایشیا سے لے کر یورپ تک اور آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک دن میں 5 مرتبہ جنگلوں میں، بیابانوں میں، سمندروں میں، ہر جزیرے پر، ہر علاقے میں، ہر محلے میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے نبی کو رفعت دی، اللہ کے دین کو رفعت ہے۔ جو اللہ کے دین سے جڑے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے گا اس کو رفعت ملے گی۔ میں آخری بات کہہ کر بات مکمل کرتا ہوں۔ آج کی تاریخ میں جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے ضروری نہیں ہے وہ کل حق کے ساتھ ہو، اور آج جو کلمہ کفر کہہ رہا ہے ضروری نہیں ہے وہ کل باطل کے ساتھ ہو۔ اللہ کا کیا فیصلہ ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، عملی طور پر کوشش کرنی ہے، جاننے والوں سے رابطہ رکھنا ہے اور اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہے۔ میں پھر یہ کہتا ہوں جتنی انسانیت ہمارے ملک میں پھیلی ہے، ہمارے ملک کو اس وقت ضرورت ہے محبت کی، امن کی، سکون کی، اپنائیت کی، اور ہم نے پوری تاریخ میں اس کا ہمیشہ لحاظ اور خیال کیا ہے۔ ہم بے صبرے نہیں ہیں، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جس نے ہم کو صبر سکھایا ہے، جس نے ہم کو برداشت سکھائی ہے، جس نے ہم کو محبت سکھائی ہے، جس نے دشمنی کرنے والوں سے بھی نفرت کرنا سکھایا ہے۔ اس پیغام کو زندگی میں لے کر جائیں، اس پیغام کو عملی طور پر عام کریں، انشاءاللہ مستقبل حق کا ہوگا، انشاءاللہ مستقبل سچائی کا ہوگا، انشاءاللہ مستقبل امن اور انصاف اور ہر طرح کی راحت اور خیر کا ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کون اپنی کوششوں کے ذریعے حق کے اس راستے پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق دے اور ہم سب کو عملی کوششیں کرنے کا موقع عطا فرمائے۔